محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لیجیے آپ حضرات کی خدمت میں قسط نمبر 7 حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبلہ بادل نخواستہ اٹھا اور وہاں جا بیٹھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے چہرے پر غصے کا تاثر آ گیا اور کچھ حیرت بھی۔ جبلہ بن ایہب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کی ناک پر مکہ مارا ہے؟ ہاں، جبلہ نے نڈر ہو کر جواب دیا، میں نے اس کی ناک پر مکہ مارا ہے کیونکہ اس نے میرے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے اس کا پاؤں تمہارے احرام پر آ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور طواف کے دوران ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے دانستہ تمہارے احرام پر پاؤں رکھ دیا تھا تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ اسے تم نے سزا دی؟ تم نے یہ معلوم کرنے کی زحمت کیوں گوارا نہ کی کہ اس شخص سے پوچھ لیتے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یہاں تو میں نے اسے ایک مکہ مارا ہے، جبلہ نے کہا۔ اگر یہ میرے ہاں ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوتی۔ وہاں تمہارا اپنا قانون چلتا ہوگا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کے عدل و انصاف کے اصول بھی قبول کر لیے ہیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ میں نے آپ کو امیر المؤمنین تسلیم کر لیا ہے، جبلہ نے ناگواری کے لہجے میں کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے امیر المؤمنین ہیں کہ چھوٹے بڑے کے فرق کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں اپنے خطے کا بادشاہ ہوں اور یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ کیا یہ میری توہین نہیں کہ آپ نے مجھے ایک معمولی آدمی کے سامنے بٹھا دیا اور میرے ساتھ ایک ملزم جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ اسلام نے تم دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف زہد اور تقوی ہے جو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے کے لیے دولت اور بادشاہی کا پیمانہ اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے خانہ کعبہ میں بدتمیزی کی، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ایک آدمی کو مکہ مار کر اس کا خون بہایا جس کی وجہ سے وہ طواف مکمل نہ کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں، جبلہ نے کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ مسلمان کوئی امیر کبیر لوگ نہیں بلکہ ان میں اکثریت غریبوں کی ہے، اس لیے مجھے یہاں زیادہ احترام ملے گا۔ اگر احترام چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اس شخص سے معافی مانگ لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہ ہوگا کہ میں عیسائی مذہب میں چلا جاؤں؟ جبلہ نے کہا، عیسائیوں میں تو میرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ ہوگا۔ میں تمہیں اسلام کا یہ قانون بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم سزا سے بچنے کے لیے عیسائیت میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دوں گا۔ یہ بھی سوچ لے امیر المؤمنین، جبلہ نے کسی حد تک رعونت اور تکبر سے کہا، اگر آپ میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو میری اور میرے اتنے بڑے قبیلے کی دوستی سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا قبیلہ اتنا دولت مند ہے کہ زر و جواہرات میں کھیلتا ہے، پھر میرا قبیلہ ایک طاقت ہے کہ آپ اپنا اتنا زیادہ نقصان پسند کریں گے؟ ہم صرف اسلام کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، حضرت عمر نے کہا، ہم اپنا مال و متاع، اپنے بچے، اپنی جانیں اسلام پر قربان کرنے والے لوگ۔ ہمیں اگر کسی کی دوستی کی ضرورت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں اس معاملے کو اور زیادہ طول نہیں دوں گا۔ اس شخص سے معافی مانگو، اگر یہ تمہیں معاف کرتا ہے تو تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، ورنہ تمہیں سزا لینی پڑے گی۔ جبلہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ امیر المومنین، آخر اس نے سر اٹھا کر کہا، مجھے صرف آج رات کی مہلت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی بتا دوں گا کہ میں اس شخص سے معافی مانگوں گا یا سزا بھگتوں گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سوچنے کی مہلت دی اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ اب وہ اپنی قیام گاہ میں چلا جائے اور کل صبح پھر پیش ہو جائے۔ یہ معاملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ جب جبلہ باہر نکلا تو حاجیوں کا ایک ہجوم باہر کھڑا تھا۔ یہ سارا ہجوم انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آخر ہجوم کو بتایا گیا کہ فیصلہ کل ہوگا۔ اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نے کہا، اسے نماز پڑھتے بھی اگلے روز کی صبح طلوع ہوئی تو جبلہ نہ آیا، اسے نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا گیا۔ سورج طلوع ہوا اور پھر اوپر آنے لگا، تب امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ جبلہ کو پکڑ کر لایا جائے۔ کچھ آدمی دوڑے گئے تو دیکھا کہ جبلہ وہاں نہیں تھا۔ خیمے لگے ہوئے تھے لیکن خالی تھے۔ جبلہ اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے غائب تھے۔ جبلہ بھاگ گیا تھا۔
اس کے 500 رشتہ دار اور دیگر افراد مدینے میں موجود تھے۔ اس کا تعاقب بیکار تھا کیونکہ ایک رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور جبلہ یقیناً بہت دور نکل گیا تھا۔ وہ اپنے ان چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بڑی عجلت سے تیار کروایا اور مدینے سے بھاگ گیا۔ مدینہ والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جبلہ کیوں واپس جا رہا ہے اور امیر المومنین مکے میں کیوں رہ گئے ہیں۔ اس وقت ہرقل رومی قسطنطنیہ میں تھا۔ جبلہ اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ واقعہ ہو گیا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ ہرقل بہت خوش ہوا کہ اتنا طاقتور قبیلہ پھر اس کا حلیف بن گیا ہے۔ ہرقل نے اسے کچھ اور جاگیر دے دی۔ یہ تھی اسلام کی وہ قوت جس نے آتش پرست ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ اب ہم ہرقل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ وہ شام سے کس طرح بھاگا۔ اسے اپنی طاقت پر اس قدر ناز تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطنت وسیع ہوتی چلی جائے گی، لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہوا جس شہر میں پہنچتا وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور اس شہر کو محاصرے میں لے لیتے۔ آخر وہ انطاکیہ کے قلعہ بند شہر میں جا کر پہنچا، لیکن ابو عبیدہ نے اسے وہاں بھی ٹکنے نہ دیا۔ آخر وہ چھوٹے سے ایک شہر ربا میں جا پناہ گزین ہوا۔ ایلفرڈ بٹلر لکھتا ہے کہ اسے توقع تھی کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو وہاں یکجا کر لے گا اور مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو شکست دے، لیکن وہ جدھر بھی پیغام بھیجتا تھا ادھر سے کوئی جواب آتا ہی نہیں تھا، اور اگر جواب آتا بھی تھا تو وہ مایوس کن ہوتا تھا۔ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں نے رومیوں کی بکھری ہوئی فوج کے مطابق اپنی فوج کو بھی تقسیم کر دیا، اور رومیوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو کسی ایک مقام پر یکجا کر لیتے۔ ہرقل نے ربا میں قیام کیا۔ اس کا شاہی خاندان اس کے ساتھ تھا۔ 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بیویوں کی تعداد بہت خاصی تھی۔ وہ بیویاں تو برائے نام تھی، سب داشتائیں تھیں۔ اس کے علاوہ تمام تر شاہانہ لوازمات اس کے ساتھ تھے۔ اس حالت میں بھی وہ فرعون جیسا بادشاہ تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا جیسا کہ وہ کیا کرتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے بڑے ہی قابل جوتشی اور نجومی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اسی کی خوشنودی کی خاطر لڑتے اور جانیں قربان کرتے تھے، لیکن ہرقل اگلا قدم اٹھانے سے پہلے جوتشوں نجومیوں سے پوچھتا تھا کہ اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں، اور اگر اٹھانا ضروری ہے تو اس کے لیے کون سا دن اور کون سا وقت موزوں اور مناسب ہوگا۔ اس نے دربار منعقد کیا اور حکم دیا کہ اس کے نجومی کو حاضر کیا جائے۔ نجومی پیغام ملتے ہی دوڑا آیا اور ہرقل کے سامنے جا کر آداب بجا لایا۔ وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ ہرقل اس سے پوچھے گا کہ اب ستاروں کا حساب بتا کہ میں کہاں جاؤں، لیکن ہرقل کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ اب بتا ستاروں کے بھیدی۔ ہرقل نے شاہانہ عتاب کے لہجے میں پوچھا، تیرے ستارے کیا کہتے ہیں؟ تو نے ہر بار مجھے بتایا کہ اب میں یوں کروں تو ایسا ہو جائے گا اور مسلمان اندھے ہو کر بھاگ جائیں گے۔ اپنی پیش گوئیوں کو یاد کر اور بتا کہ مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ میری قسمت میں در بدر چھپتے پھرنا لکھ دیا ہے اور میرے لیے کوئی پناہ نہیں، مجھے فوراً جواب دے۔ نجومی نے علم نجوم کی اصطلاحوں میں بات کی اور پوری کوشش کرنے لگا کہ ہرقل کو قائل کر لے کہ غلط پیش گوئیوں کا قصوروار نجومی نہیں بلکہ ستارے ہیں جو خلا کی وسعتوں میں گردش کر رہے ہیں۔